یہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ جوان ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس قیام تھا۔ ایک دن گھر سے نکلی، علماء نے اس پہ 2 قول لکھے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، گھر سے پچھلے کی جانب نکلی دھوپ سیکنے کے لیے۔ وہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ غسل کے لیے نہیں، جب باہر نکلی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انسانی شکل کے اندر انسانی صورت میں بھیجا۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ جب غسل سے فارغ ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دور سے آواز دی۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ انسان بشر پردے کی حالت میں تھی، باپردہ خاتون پاک دامن عورت تھی۔ فرمانے لگی کہ کیوں انسان میرے پاس آیا ہے، میرے سامنے کیوں بشر آیا ہے، میں تو پاک دامن ہوں، باپردہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، مجھے تو اللہ نے اپنا پیغام رساں بنا کر بھیجا، میں تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تمہیں صاحب اولاد بنانے والے ہیں، اللہ رب العزت تمہاری گود کے اندر بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ 2 صورتیں ہوتے ہیں، یہ نکاح کی صورت میں اولاد ہوتی ہے، یہ زنا کی صورت میں ہوتی ہے۔ پریشان ہو گئی، کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی، کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مجھے کسی بشر تک ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا، نہ تو میں ایسی عورت ہوں جو زنا کی صورت میں بچہ پیدا ہو سکے، میں تو پاک دامن عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک، میرے رب کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے رب کے لیے، وہ طاقت والا ہے، اس کا حکم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے بدن میں استقرار حمل ہو گیا، حمل ٹھہر گئی، پریشان ہوئی، جنگل کے اندر چلی گئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں اب کیا بنے گا؟ قوم کو منہ دکھانا ہے، اپنے خالوں کو منہ دکھانا ہے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے، کس طرح کی باتیں کریں گے؟ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ جنگل میں خشک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ پر بیٹھ کر سوچنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں یہ دن نہ دیکھتی، اس دن سے پہلے ہی میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، دنیا میں آتی ہی نہیں، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی پریشانی کے عالم میں مختلف قسم کے تصورات سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آواز دی مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فناداہا من تحتہا الا تحزنی، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اچھا، یہ استقرار حمل اور اولاد کا ہونا یہ کوئی 6 مہینے 8 مہینے کی بات نہیں، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اسی وقت حمل ٹھہرا اور چند گھنٹوں کے بعد پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وقت نہیں لگا۔ اگر یہ اتنا وقت لگتا تو لوگ مختلف کی باتیں کرتے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ پریشانی کے عالم میں اللہ نے خوشخبری سنا دی، مریم تیرے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے گا، کھانے کی بھی ضرورت تھی، بچے کی پیدائش کے
فرمایا فکلی واشربی وقرری عینا، پانی کی چشمے کا پی لیجئے، کھجوریں بھی کھا لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر لیجئے۔ آنکھیں تو ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور ادھر قوم کے سوالات تو باقی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے آ رہی ہے، واپس آئی، قوم کٹھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا مریم یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیسے پیدا ہوا؟ نکاح نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا مریم خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، جب تم سے سوال کرے تو تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہوئے یکلم الناس فی المہد وکہلا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ ماں کی گود میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، تو بڑھاپے میں بھی کلام کر رہے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہیں، قوم بار بار پوچھ رہی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی ہارون کی بہن ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت مریم خاموش ہے، فرمایا اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے جواب مانگو، بچے سے مجھ سے کیوں جواب لینا چاہتے ہو؟ کہا مریم تمہیں معلوم ہے کہ بچہ ماں کی گود میں نہیں بولتا، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ کیسے ہماری بات کا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا خبردار میری ماں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری ماں کی پاک دامنی پہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں، میری والدہ کے خاندان کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا، اللہ کا نبی بھی ہوں، صاحب شریعت بھی ہوں، اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، اللہ طاقت والے ہیں جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے ان کو روح القدس فرمایا، مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کیا تھے؟ ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندے بن کر اڑنے لگ جاتے تھے۔ مادر ذات نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ رب العزت اس کو بصارت عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح قبر پہ کھڑے ہو کر تم بھی اس اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ ہمارے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی، یہ سب کچھ ہمارے حکم اور ہماری طاقت کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد مختلف گروہ بن گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں مبالغہ رہی، حد سے تجاوز کیا۔ کسی نے کہا وہ تو اللہ کا بیٹا تھا، کسی نے کہا کہ وہ تو خدا تھا، کسی نے کہا اس روئے زمین پہ 3 خدا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی سامنے اللہ نے ان سارے عقائد باطلہ کی تردید فرما دی، فرمایا یہ سارے فرقہ باطلہ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے،
اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ روئے زمین پر آئی.